عرب ممالک میں بنا لیں. عمان کا کافی ٹرینڈ چلا ہے, دیکھیں لوگوں نے بڑی کمپنیاں بنائی ہیں, لیکن اب جو ہے عمان میں جن لوگوں نے کمپنیاں بنائی ہیں نا بھائی, ان لوگوں نے 50 سے زیادہ % لوگوں نے نا وہاں پہ اپنا نقصان نہیں, لوگوں نے کروڑوں روپے. میں تو حیران ہوں, لوگوں نے دبئی میں انویسٹمنٹ کر دی ہے. بھائی دبئی نے دیا کیا ہے آپ کو؟ دبئی نے آپ کو 20 سالوں سے لوگ وہاں پہ پیسے لگا کے پراپرٹیاں خرید کے گولڈن ویزے کے نام پہ لوگوں کو چونا لگا رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو گورنمنٹ, اگر آپ پراپر بزنس کرتے ہیں ٹھیک ہے, اور یہاں پہ 3 سال گزار لیتے ہیں, آپ کو یہاں کی پرماننٹ ریزیڈنسی مل جاتی ہے فرسٹ آف آل. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جناب, سفیر ٹریول ایڈوائزر آپ کے ساتھ حاضر ہے ایک نئی ویڈیو میں جناب. تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک پہ بات کریں. کافی لوگ کوشچن کر رہے تھے یار کہ ہمیں کمپنی کہاں بنانی چاہیے. کافی لوگ کہتے ہیں کہ کمپنی اپنا عرب ممالک میں بنا لیں. عمان کا کافی ٹرینڈ چلا ہے, دیکھیں لوگوں نے بڑی کمپنیاں بنائی ہیں, لیکن اب جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم عمان میں کمپنی بنائیں یا انڈونیشیا میں بنائیں, کہاں پہ بنائیں, کون سا سستا بھی ہے اور فاسٹ پروسیس بھی, اور کس میں فائدہ بھی ہے. تو میں تو بھائی آپ کو سمپل سا بتاؤں گا, آپ خود ریسرچ کر لیں. عمان میں جن لوگوں نے کمپنیاں بنائی ہیں نا بھائی, ان لوگوں نے 50 سے زیادہ % لوگوں نے نا وہاں پہ اپنا نقصان ہی اٹھایا ہے. ایک تو وہاں کی کمپنی, پلس وہاں کے جو اب رول ریگولیشن ہے اب جو آئے ہیں, کہ ایک عمانی کو آپ نے نا 400 ریال سیلری دینے گا. بھائی 400 ریال کو ضرب کر دو, ایک ریال آئی تھنک 900 یا 1000 روپے کا اس ٹائم عمانی. ٹھیک ہے نا, 400 ریال آپ نے عمانی بندے کو سیلری ہر حال میں دینی ہے. آپ کا کام چل رہا ہے نہیں چل رہا, آپ نے کمپنی رکھنی ہے تو بھائی اس کو سیلری دو. ٹھیک ہے نا, پہلا نقصان تو یہ ہے میرے بھائی, ان کو آپ نے پیسہ دینا ہے. اربوں کو, اربوں نے ویسے ہمارے لوگوں کو لوٹ کھایا ہے. ٹھیک ہے نا, پتہ نہیں لوگوں نے کروڑوں روپے, میں تو حیران ہوں, لوگوں نے دبئی میں انویسٹمنٹ کر دی ہے. بھائی دبئی نے دیا کیا ہے آپ کو؟ دبئی نے آپ کو 20 سالوں سے لوگ وہاں پہ پیسے لگا کے پراپرٹیاں خرید کے گولڈن ویزے کے نام پہ لوگوں کو چونا لگا رہا ہے دبئی. ٹھیک ہے, گولڈن ویزا, بھائی گولڈن ویزے کو کیا ڈیش میں ڈالو گے؟ 5 سال کا ویزا ہے تمہیں, نہ وہاں کی نیشنلٹی, نہ وہاں کی PR, نہ وہاں کی آپ کو جو ہے کوئی ایسی سہولت مل رہی جو آپ کے فیوچر میں بچوں کے کام آئے. تو ایسی جگہوں کو آپ انتخاب مت کریں جہاں پہ آپ کے بچوں کا فیوچر خراب ہو. انڈونیشیا جو لوگ آ رہے ہیں نا, ریئل بزنس مین, کچھ لوگ تو ویسے فیک بزنس مین آ رہے ہیں, بس ریپوٹیشن ہماری خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ویزوں کے چکر میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں ریئل بزنس مین کی بات کروں. جو لوگ ریئل بزنس کرنا چاہتے ہیں, انڈونیشیا ان کے لیے سونا ہے. ٹھیک ہے نا, گولڈ ہے, گولڈ. اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو گورنمنٹ, اگر آپ پراپر بزنس کرتے ہیں ٹھیک ہے, اور یہاں پہ 3 سال گزار لیتے ہیں, آپ کو یہاں کی پرماننٹ ریزیڈنسی مل جاتی ہے فرسٹ آف آل. ٹھیک ہے, اور 5 سال میں بعد آپ کو یہاں کا پاسپورٹ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. ریئل بزنس مین, ریئل. ٹھیک ہے نا, ایک ریئل بزنس مین اور ایک فیک بزنس مین میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ الگ ٹاپک ہے, پھر اس پہ بات کریں گے. جو ریئل بزنس کر کے یہاں 5 سال گزار لے گا تو یہاں پہ اس کو پاسپورٹ مل جاتا ہے. بھائی تو یہ پاسپورٹ بھی للو پنجو نہیں ہے, آپ سمجھے, بہت اسٹرانگ پاسپورٹس ہیں. ٹھیک ہے, 70+ اس پہ آپ کو کنٹری آن ارائیول مل جاتے ہیں, ویزا فری بھی ہیں. تو کم از کم یہ کہ رہنے کے لیے نا اس ٹائم پرسکون جگہ ہے, خوبصورت, اور بہت زبردست لوگ ہیں. دنیا کے میں 20 سے زیادہ ملکوں میں گیا ہوں, لیکن اس طرح کے لوگ مجھے نہیں ملے جس طرح کی یہاں کے لوگوں کا اخلاق ہے, محبت ہے فورنر کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, تو ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں آپ کی فیملی خوش رہے, سیٹل رہے, ٹینشن فری ہو کے رہے, اور فیوچر ان کا بنے یہاں پہ. ٹھیک ہے, جب آپ کو یہاں کا پاسپورٹ مل جاتا ہے, میں کہتا ہوں یہاں پہ 100+ اپرچونٹیز ہیں. یقین کریں 100+ اپرچونٹیز ہیں پیسہ کمانے کے لیے یہاں پہ. اس کی آپ GDP جا کے چیک کر لیں, میں GDP نہیں بتاتا, آپ گوگل کریں جا کے انڈونیشیا کی GDP کتنی ہے اس ٹائم. ٹھیک ہے, تو وہ بڑی لمبی کہانی ہو جائے گی, بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی. میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ عمان ورسز انڈونیشیا, آپ کس کا انتخاب کریں یہ آپ ریسرچ کر لیں. عمان میں جتنے لوگ گئے, یقین کریں انہوں نے نقصان اٹھایا ہے, پیسہ برباد کیا ہے, اور اس کے بعد پھر کافی لوگ عمان سے, میرے پاس, میں خود وٹنس ہوں, انڈونیشیا موو ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے کہ وہاں کی پالیسی غلط ہے, وہاں کے رول غلط ہیں, وہاں کے معاملات جو تھے اربوں کے سسٹم, وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے. اگر آپ 1 سال بزنس نہیں بھی کرتے بھائی, اس کو سیلری دینی ہے عمانی کو. آپ نے کس چیز کی سیلری بھائی؟ بزنس ہی نہیں کیا. یہاں پہ یہ ٹینشن نہیں ہے, آپ نے یہاں 1 سال بزنس نہیں کیا, لیکن آپ نے اپنی کمپنی کو اپڈیٹ رکھا, ٹیکس وغیرہ کو مینٹین کر کے رکھا, تو یہ مسئلے مسائل آپ کو نہیں آنے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ریئل بزنس مین آئے بھائی. ٹھیک ہے, جو ریئل بزنس کرنا چاہتے ہیں.
اور اچھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اپرچونٹیز ملٹیپل ہے یہاں پہ، لیکن وہی بات ہے آپ کو کوئی دکھانے والا نہیں ہے. صرف کچھ یوٹیوبر آپ کو شوارمے کی ریڑیاں دکھا رہے ہیں، شوارما بک رہا ہے. بھائی یہ شوارمے والا کوئی بزنس نہیں ہے. ریئل بزنس کرنا ہے، بڑا بزنس کرنا ہے تو میرے بھائی وہ بندے اپنا پیسہ لگائیں، ورنہ یہ شوارمے کی ریڑیاں اور یہ ان میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ان میں آپ کا جو ہے نا آپ کی کوئی ورتھ بنتی ہے، نہ یہاں پہ آپ کا وہ بزنس جو ہے کہ بزنس سمجھا جاتا ہے اس کو. یہ لوکل لوگوں کے لیے جو چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں. تو بہرحال یہ چیز آپ کو بتانی تھی کہ اگر آپ عرب ممالک میں پیسہ لگاتے ہیں تو آپ کا پیسہ ضائع، بالکل ہی ضائع، کیونکہ انہوں نے آپ کو کچھ دینا ہی نہیں. اگر آپ نے وہاں پہ ایک ارب روپے کا بھی بزنس کیا ہے نا بھائی، 1 ارب روپے کا، تو وہ بھی آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ نہ انہوں نے آپ کو پی آر دینی ہے، نہ آپ کو انہوں نے نیشنلٹی دینی ہے. تو اس بات کو سوچئے گا اور سمجھیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.